225 members cast their votes for ayes. For noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور. تحریک انصاف کی مخالفت. سینٹ میں درکار 64 کے بجائے حکومت کو 65 ووٹ ملے. قومی اسمبلی میں ترمیمی بل کے حق میں 225 ووٹ پڑے. مخالفت میں 12 ووٹ آئے. قومی اسمبلی سے آئینی ترمیم منظور ہوتے ہی بلاول نے شہباز شریف سے ہاتھ ملایا. مولانا فضل الرحمان سے گلے ملے. وزیر اعظم نے صدر مملکت کو بھیجی جانے والی آئینی ترمیم کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے. آئینی ترامیم کے بل پر صدر مملکت کے دستخط کی تقریب آج ہوگی. قومی اسمبلی میں 5 آزاد امیدواروں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. ظہور قریشی، مبارک زیب، اورنگزیب کچئی، چودھری الیاس اور چودھری عثمان ترمیم کو ووٹ دینے والوں میں شامل. ان اراکین نے اب تک کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی. الحمدللہ آج وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھی جو کہ 2006 میں لندن میں جس کے اوپر دستخط ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے درمیان، اور اس کے بعد حضرت مولانا نے بھی اس کے اوپر اپنا تصدیق کی اور دوسری پارٹیوں نے بھی. آج وہ ادھورا خواب آج وہ پایا تکمیل تک پہنچا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج ثابت ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. میثاق جمہوریت کا ادھورا خواب پایا تکمیل کو پہنچا. آج تاریخی دن ہے. یہ صرف آئینی ترمیم نہیں، اتفاق رائے اور یکجہتی کی مثال ہے. ماضی میں پاناما کا نام لے کر اقامہ پر منتخب وزیر اعظم کو سزا دی گئی. اب کسی وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا جا سکے گا. لاکھوں لوگ جو انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے انصاف کا حصول آسان ہوگا. 2008 سے لے کے 13 تک ہم نے تمام کوشش کی. جو 19ویں ترمیم کی کہانی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کالا سانپ بن کے ہمارا 18ویں ترمیم کی ارد گرد گھوم رہے تھے. اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا چاہیے. جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں آپ کا پورا 18ویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا. پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ جج کو لگائے اور جج کو ہٹائے. یہ تو ہوتا نہیں ہے. لیکن یہاں الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں، کون؟ ہم منتخب نمائندے ہیں، پاکستان کے نمائندے ہیں. یہ ہمارا کام. بلاول بھٹو نے کہا جمہوریت کے لیے کالا سانپ افتخار چودھری والی عدلیہ تھی. بلیک میلنگ میں آ کر 19ویں ترمیم کرنی پڑی اور عدالتی اصلاحات کا راستہ رک گیا. پوری دنیا میں مثال نہیں. جج کو لگائے اور ہٹائے. جج لگانے کا اختیار بھی چوری کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا. میثاق جمہوریت میں طے کیا تھا آئینی عدالت بنے گی. مولانا اور تحریک انصاف کے مطالبے پر آئینی عدالت چھوڑ کر آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں. آئین کے ترمیم کے حوالے سے پہلے مسودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے اس میں فرق. ابتدائی مسودہ 56 کلازز پر مشتمل تھا اور جب اس کو حتمی شکل دی گئی تو یہ 22 کلازز کا ایک ترمیمی بل بنا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کالے سانپ کے دانت توڑ دیے، زہر نکال دیا. متنازع باتیں نہیں چھیڑنا چاہتا. ترمیم کے پہلے مسودے اور اب کے مسودے میں واضح فرق ہے. ابتدائی مسودہ 56 کلازز پر مشتمل تھا. حتمی شکل دی گئی تو 22 کلازز کا بل بنا. مولانا کی آئینی ترمیم منظور کرانے میں بلاول کے کردار کی بھی تعریف. کہا کہ ان کاوشوں میں یقیناً پی ٹی آئی بھی شامل رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں اور حکومت دونوں کو کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے. اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ. جسٹس منصور علی شاہ کا کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ.
فاروق نسیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا چلیں اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں، نئی ترمیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا، 3 ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں، تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ سربراہ BNP اختر مینگل کی اپنے دونوں سینیٹرز کو مستعفی ہونے کی ہدایت، کہا اندازہ ہے دونوں مشکل وقت سے گزر رہے ہوں گے لیکن پارٹی کا ایک اصولی فیصلہ ہے، دونوں سینیٹرز نے استعفیٰ نہ دیا تو پارٹی کارروائی کرے گی۔ BNP کے سینیٹر قاسم رونجھو اور نسیمہ احسان نے آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا۔ زین قریشی نے کہا پارٹی پالیسی اور والد کے کہنے پر روپوش ہوا، آئینی ترمیم کی حمایت سے متعلق میرے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میرا قومی اسمبلی جانا تو دور کی بات، میں قریب سے بھی نہیں گزرا، کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا، پارٹی پالیسی اور بانی PTI کے ساتھ کھڑا ہوں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا آج آزاد عدلیہ کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ماتحت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آزاد عدلیہ کو حکومتی نمائندوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، ہم نے آئینی ترمیم کی ایک بھی لفظ سے اتفاق نہیں کیا۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنے گا، تمام صوبوں سے برابر ججز تعینات کیے جائیں گے، جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا، آئینی ترمیمی بل کے مطابق از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچ کے پاس ہوگا، چیف جسٹس کا تقرر 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی، 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا تقرر 2/3 اکثریت سے ہوگا، کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام آئے گا، پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی۔ ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اراکین کی تعداد 9 سے بڑھا کر 13 کی جائے گی، چیف جسٹس پاکستان آئینی بینچ کی سربراہی کرنے والے جج اور سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی شامل ہوگا، سینٹ اور قومی اسمبلی سے حکومت اور اپوزیشن کے 2 اراکین جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمنٹ سے باہر سے کسی خاتون یا اقلیتی رکن کو بھی ممبر نامزد کریں گے۔ سپریم کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں جسٹس منصور علی شاہ پہلے، جسٹس منیب اختر دوسرے اور جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے نمبر پر۔ نئی آئینی ترمیم کے مطابق 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ان تینوں ججز میں سے نئے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئینی ترمیم کو پاس کرانے پر بلاول بھٹو کا خصوصی شکریہ ادا کیا، مولانا فضل الرحمان کی کاوشوں کو بھی سراہا، وزیر اعظم کا نواز شریف کے ساتھ بے نظیر بھٹو شہید کو بھی خراج تحسین، کہا ہم نے بہت درد دل کے ساتھ آئینی ترمیم پر کام کیا، چاہتے تھے کہ PTI بھی اس میں شامل ہوتی، اراکین نے اپنی ذاتی مفاد کو پس پش ڈال کر اس کارنامے کو سر انجام دیا، اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں برکت ڈالے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آئینی ترمیم کا عمل جہاں سے شروع ہوا اس پر نظر ثانی کریں، یہ تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے، آزاد عدلیہ کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ بل 31 اکتوبر کو پاس ہو جاتا تو کیا قیامت آ جاتی، کیا ملک میں جہاز رک جاتے، ٹرینیں رک جاتی، ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے کاٹی جا رہی ہے، اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا، ان لوگوں کے 2 بڑے اعتراض تھے، قاضی فائز عیسیٰ اور فوجی عدالتیں، ہم نے دونوں پر ان کے تحفظات دور کیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واحد ہیں جنہوں نے عدلیہ کی عزت بحال کی، وہ عزت سے گھر جا رہے ہیں، آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کی عزت بحال کر رہے ہیں، عدلیہ کا حساب کون کرے گا؟ کیا یہ لوگ آسمان سے اتر کر آئے ہیں؟ ان کا حساب پارلیمنٹ کرے گی، آئینی ترمیم ووٹ کو عزت دو ہے، ووٹ کو عزت جج نہیں پارلیمنٹ دیتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا جائے، یہ بھی تجویز تھی کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، تو اسی وقت اسی فلور پر عرض کیا تھا کہ ایک آئینی ترمیم ہوگی،
یہاں جھگڑا شخصیات ہے. ایک جج سے حزب اختلاف والے گھبرا رہے تھے, دوسرے جج سے حکومت گھبرا رہی تھی. اس لیے کہا تھا آئینی ترمیم کو شخصیات پر مبنی نہ کیا جائے. بھرپور کوشش سے ایک متفقہ آئینی ترمیم بنانے کی کوشش کی اور کامیابی ملی. خواجہ آصف پی ٹی آئی قیادت پر برس پڑے. کہا تقریریں کرنے اور بھڑکے مارنے والوں کو کچھ شرم کچھ حیا کرنی چاہیے. انہیں باتیں کرتے ہوئے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے. قاسم سوری نے آدھے گھنٹے میں 54 بل منظور کیے. معاہدہ ہوا کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے. ہم نے موقع دیا کہ اپنے لیڈر کو منا لیں. ان کا لیڈر نہیں مانا. وقت اور پارٹیاں بدلنے سے ضمیر نہیں بدلتے. یہاں جو 4 MNAs آئے ہیں انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, جیسے ولیم شیکسپیئر نے کہا کہ a rose by any other name is still a rose. تو چاہے وہ آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو, پاکستان کی عوام کا کام ہونے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو نے انگریزی کا محاورہ پڑھتے ہوئے کہا گلاب گلاب ہوتا ہے. نام کچھ بھی ہو, آئینی بینچ ہو یا آئینی عدالت, پاکستانی عوام کا کام ہونے جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ناگزیر تھی.